بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیت نمبر 21 اور ان آیات میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں آخرت کے عذاب کی شدید تخویف بیان کی گئی اور اس کو تخویف اخروی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جیسے کہ قوم عاد کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا اور اس کو تخویف دنیاوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف میں اس سے پہلے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس بیان میں یہ تسلی دی گئی کہ والدین کتنے قریب ہیں لیکن ان کی اولاد میں بھی نافرمان اولاد ہوتی ہیں۔ اے نبی آپ تسلی رکھیں، کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے، کوئی فرما بردار ہوگا اور کوئی نافرمان ہوگا۔ تو اسی طرح قوم عاد کے اس واقعے میں بھی تسلی ہے، اور وہ تسلی یہ کہ عادیوں نے بھی اپنے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا اور انکار کیا، تو یہ انکار کرنا اقوام مکذبہ کا اور یا کچھ لوگوں کا یہ کوئی عجیب نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ تسلی کا ایک مضمون تھا تو یہ بھی تسلی کا مضمون ہے۔ یہ دو قسم کی تقریریں ربط کے حوالے سے ہے کہ ماقبل کے مضمون سے کیا تعلق ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور ذکر کیجئے عادیوں کے بھائی کی۔ عادیوں کے بھائی سے مراد حضرت ہود علیہ السلام، جو نسب کے اعتبار سے ان کے بھائی تھے۔ قوم عاد کا بالخصوص جو ذکر یہاں ہوا ہے یہ اس لیے کہ یہ جسم اور بدن کے اعتبار سے بھی قوت رکھتے تھے، پھر بادشاہی میں بھی قوی تھے اور سرکشی میں بھی بڑے شدید تھے۔ تو وعید سنانا مقصود ہے قریش اور مشرکین مکہ کو کہ وہ اگرچہ جسم و جان کے اعتبار سے یا مال و متاع کے اعتبار سے کتنی ہی قوت والے کیوں نہ ہوں، ایسے تو قوم عاد بھی تھے، لیکن انکار کیا اور سرکشی میں بھی آگے بڑھ گئے، تو پھر ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو ایسے ہی اگر تم بھی اپنی اس قوت پر ناز کرو گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی، یہ ان کو سنانا اور وعید ہے۔ جب وہ نہ بچ سکے اور قوم عاد لذات دنیا کے اندر غرق تھے، تو یہ ایک بطور مثال مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اخا عادن کے لفظ کے اندر جو بھائی کہا گیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے
کہ جب کوئی اپنے بھائی کی بات نہ مانے تو اور کس کی مانے گا؟ تو یہ ایسے منکرین تھے کہ جو اپنی بھائی کی بات کو بھی نہ مانے. اور بھائی سے مراد خیر خواہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گویا ان کے خیر خواہ تھے اور بڑے ناصح تھے، لیکن قوم عاد نے انکار کیا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کی، ہود علیہ السلام کی. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف مقام پر. احقاف حقفن کی جمع ہے، اور حقفن کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو. اور جب ریت کے طویل مستطیل تودے ہوں کسی میدان میں تو اس کو حقفن اور احقاف کہا جاتا ہے. تو قوم عاد آباد تھے کہاں پہ؟ یہ جس مقام پہ آباد تھے اس مقام سے عرب کے لوگ واقف تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ ریت کے تودے اور ٹیلے موجود ہیں، اور اس کو آج جیسے ربع الخالی کہتے ہیں. تو یہ عمان سے یمن تک اور نجد سے حضرموت تک یہ 3 لاکھ مربع میٹر کی جو زمین اور رقبہ ہے، اس میں جو مغربی جانب ہے وہاں پر ایک صحرائے عظیم ہے. اس صحرائے عظیم کو احقاف کہا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ مقام اور وہ موقع ان سے تم واقف ہو کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. آج دیکھیں کہ وہاں وہ آباد ہی نہیں ہے. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ڈرانے والے، اور حال یہ ہے کہ ڈرانے والے گزر چکے تھے ان سے پہلے اور ان کے بعد. یہ ہود علیہ السلام کی دعوت کوئی انوکھی دعوت نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی انبیاء گزرے تھے اور ان کے بعد کا بھی یہ سلسلہ رہا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی وہ دعوت، وہ ایک ہی دعوت، دعوت توحید، دعوت عبادت، وہ دعوت رہی. یہ بالکل وہی مضمون ہوا کہ جیسے اس سورت کی ابتدا میں ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، نیا مضمون لے کر نہیں آیا. تو ہود علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں جو دعوت پیش کی تھی وہ کوئی انوکھی دعوت نہیں تھی. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی. یدیہ ومن خلفہ کی ضمیر کا مرجع ہود علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام سے پہلے اور ہود علیہ السلام کے بعد. بعض نے ومن خلفہ میں کہا ہے کہ ومن بعد انذارہ، یعنی ان لوگوں کو کے لیے بھی نذیر گزرے تھے من بین یدیہ، جو ہود علیہ السلام سے پہلے تھے یا جو ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کے انذار کے بعد. من خلفہ یعنی من بعد انذاری الذی بعثوا فی زمانی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو گے تم مگر ایک اللہ کی، عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی کسی کی بھی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. یہ دعوت بھی پیش کی اور ساتھ میں تخویف. دعوت اور دعوتی نقطہ اور مرکزی نقطہ وہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت تو ایک بہت ہی بڑی جامع اصطلاح ہے. العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ تعالی ویرضا. عبادت تو ایک جامع نام ہے، تمام ان چیزوں کو شامل ہے جس سے اللہ پسند کرے اور اللہ اس پہ راضی ہو، بس وہ عبادت ہے.
تو عبادت اور اس کے اقسام اور اس کی معنویت، اس میں بڑی جامعیت ہے. یہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت رہی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا. کہنے لگے وہ کیا آئے ہو تم ہمارے پاس لتأفکنا کہ ہمیں پھیر دو عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے. لتأفکنا یعنی لتصرفنا. جب کوئی کسی کو افکن تو اصل میں کہتے ہیں جھوٹ کو، فریب کو، کسی کو دھوکے اور فریب سے جھوٹ کی طرف پھیر دینے کو لتأفکنا کہیں گے. تو ہمارے معبودوں سے پھیر کر ہمیں ایک ہی اللہ کی بندگی اور عبادت کی تم دعوت دیتے ہو. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پس لے آؤ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر ہو تم سچوں میں سے. اگر تمہاری بات سچی ہے لاؤ عذاب کہاں ہے ہم بھی دیکھ لیں. یہ اس زمانے کے متمدن اقوام تھی، اور آج کے منکرین اور متمدن اور آج کے مہذب لوگ بھی یہی کہتے ہیں لے آؤ عذاب کہاں ہے عذاب. اور تمہارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے، اپنے معبودوں سے اپنا قبلہ ترک کر دیں. قال انما العلم عند اللہ. ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک علم اللہ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اس کی تفصیلات، اس کی جزیات، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے، لیکن کب آئے گا وہ میرے اختیار میں نہیں. میرے اختیار میں کیا کہ میرے علم میں بھی نہیں. یعنی علم بول کر نفی اختیار کی جا رہی ہے. مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کب ہوگا، تو میرے پاس اس عذاب کے لانے کا اختیار کہاں. جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں وہ عذاب پیش کر دوں، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آئے گا. مجھے صرف یہ معلوم ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تو اللہ اعلم بکم ان کنتم مستحقین لتعجیل العذاب فسیفعل ذلک بکم. تفسیر ابن کثیر. انما العلم عند اللہ کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی عالم ہے کہ اگر تم عذاب کے مستحق ہو تو کب عذاب لانا ہے، اور اسی وقت پھر اللہ عذاب لائے گا. تو دنیا میں کب عذاب آتا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم، اور پھر قیامت کب قائم ہوگی یہ بھی اللہ کے علم ہے. تفسیر روح المعانی میں ہے والکلام کنایۃ عن اللہ یقدر علیہ. یہ کلام کنایا ہے اس سے کہ یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس عذاب لانے پہ قادر نہیں ہوں. اس لیے کہ جس پر قادر ہو تو اس کا علم بھی ہوتا ہے، تو جب علم ہی نہیں تو قادر کہاں سے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں پہنچاتا ہوں تم کو وہ پیغام جس کے ذریعے میں بھیجا گیا ہوں. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم قوم و جہالت کرتے ہو. میرا کام، میرا منصب تو مبلغ کا ہے، باقی عذاب لانا یہ میرا منصب نہیں ہے. میں عذاب کے بارے میں بتاتا ہوں مگر اس کی تمام تر جزیات اور اس پر اختیار وہ مجھے حاصل نہیں ہے. لیکن تمہارے مطالبے وہ تمہارا ڈیٹ پن ہے، وہ تمہاری جہالت ہے.
جہالت اور جہل کا لفظ کبھی علم کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی حلم کے مقابلے میں آتا ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت یہ ہے کہ ناخواندگی ہے، اور حلم کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ ضد ہے۔ تو یہاں قومن تجہلون، تم جہالت کرتے ہو کہ ایک طرف تم شرک بھی کرتے ہو اور پھر مطالبہ عذاب کا کرتے ہو۔ تو عذاب کا مطالبہ تو تب کرو جب تم سیدھے بھی تو چلو، شرک بھی اور عذاب کا مطالبہ بھی، گویا کہ تم پوری تیاری کر رہے ہو اور یہ جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عذاب آئے گا۔ یہ تمہاری ضد ہے، اور تم جلدی بھی مانگ رہے ہو عذاب کو۔ تمہارا یہ جلدی مانگنا، تمہارا پیغمبر کے اختیار میں عذاب ماننا، اور تمہارے یہ مطالبے، یہ تمہارا ڈیٹ پن اور تمہارا ضد اور تمہاری جہالت ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، ہو ضمیر کا مرجع عذاب ہے، یا ما تعدنا میں جو ما ہے نا، ما، وہ ما عذاب ہے۔ تو اس عذاب کو دیکھا عارضاً، عارضاً بادل کی صورت میں، عارضاً مانا سحاباً عارضاً، وہ بادل جو افق کی طرف پھیلا ہوا ہو، تو یہ عارضاً اصل میں صفت ہے، موصوف مقدر ہے، سحاباً عارضا، مستقبل اودیتہم، جو کہ ان کے ہی وادیوں کی طرف متوجہ تھا، جو انہی کی وادی اور میدانوں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بادل ان کی طرف آ رہا تھا، اور جب یہ انہوں نے دیکھا اور ایک عرصہ اور قحط کے بعد دیکھا، قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، ممطرنا، جو برسنے والا ہے ہم پر۔ عارض یہ بھی وہی ہے، هذا عارض یعنی افق میں پھیلے ہوا بادل، اور اودیتہم ان کی وادی، وادی کہتے ہیں اس نشیبی زمین کو جہاں پانی آ کر جمع ہوتا ہے، تو وہ پہاڑ میں نیچے کی میدانی جو اطراف ہوتے ہیں، تو نالے، وادی، میدان، نشیبی علاقہ، یہ وادی اودیتی۔ بل هو ما استعجلتم به، بزبان حال یہ کہا گیا یا بواسطہ ہود علیہ السلام کے، کہ تم تو اس کو بادل خیال کرتے ہو کہ ہم پر بارش برسائے گا، لیکن یہ تو وہ چیز ہے، یہ وہ عذاب ہے، استعجلتم بھی، جس کی تم جلدی کرتے تھے، یہ تو عذاب ہے۔ اشارہ ہے کہ ظاہری نعمت اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس پہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ بسا اوقات اس کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ بادل نہیں ہے بلکہ ہوا کا طوفان تھا۔ یہ ہوا ہے کہ جس میں عذاب دردناک ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، جو ہلاک کر دے گا ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ دمار اصل میں کہتے ہیں ایسی پوری ہلاکت جو ناگہانی ہو، اس کو دمار کہتے ہیں۔ فدمرناہم تدمیرا، تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ایک تیز ہوا آئی جو سرد تھی اور شدید تھی، اور جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے خرق عادت کے طور پر بچا لیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو ہو گئے وہ
ہو گئے. فاصبحوا یہ اصبحوا جو سوارو کے معنی میں ہے, یہ صبح کو ہو گئے والا معنی یہاں نہیں ہے. وہ تو مسلسل 7 دن اور 8 راتیں وہ ہوا چلی تھی. الا مساکنہم لا یرا فاصبحوا تو ہو گئے وہ لا یرا کہ نہیں دکھائی دیتا تھا, الا مساکنہم مگر ان کے اجڑے ہوئے مکانات, ان کے کھنڈرات سب ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, کوئی نہیں تھا سوائے ان کے وہ مساکن, وہ بھی اجڑے ہوئے. مراد مساکن سے کھنڈرات. کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم مجرم کو. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں. تو یہ کسی دیوی دیوتا کی پکڑ نہیں تھی. کذالک نجزی القوم المجرمین, یہ میری مجرمین. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور البتہ ہم نے ان کو قوت دی تھی, قدرت دی تھی, قوت دی تھی, تمکین دیا تھا. مکناہم فی ما وہ تمکین اور وہ قدرت ان نعمتوں میں, امکناکم فیہ کہ جن میں اور جس طرح کی تمکین اور قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی. یہاں جو ان ہے یہ ان نافیہ ہے, یہ ما اور لم اور لا کے معنی میں ہے, نفی کا معنی دے رہا ہے. امکناکم جو ہم نے نہیں دی تم کو, اور ما سے بھی بڑھ کر پھر ان کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. معنی وہی ہے جو دوسری آیات میں جیسے قرآن میں ہے کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, ما لم نمکن لکم, تو یہاں ہے امکناکم فی. ان کو ہم نے بڑی قوت دی تھی, جو قوت ہم نے تمہیں نہیں دی. ویسے بڑے بڑے تھے جسم کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, کاریگری کے اعتبار سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور ہم نے ان کے لیے بنائے تھے کان اور آنکھیں اور دل. تمکین 2 طرح کی تھی ان کی, ایک تمکین ظاہری بھی تھی اور ایک تمکین قوت باطنی بھی تھی. فہم اور ادراک کے لیے ان کے پاس ہوشیاری, سمجھداری, چیزوں کو دیکھنا, غور و فکر کرنا, دنیاوی سمجھ یہ بھی دی تھی, اور دنیا کی چیزیں اور مال و متاع اور جسم و جان اس کی تمکین سے بھی نوازا تھا. لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء کام نہ آئے ان کو ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی. وہ تمکین باطنی کام نہیں آیا. تو تمکین ظاہری جو تھی وہ تو خود ہی ختم ہو گئی, نفی ہو گئی تمکین باطنی کی. وہ جو تمکین ظاہری تھی مکناکم فی ما, وہ تو اس کے بعد پھر ایک قوت باطن تھا, اس سے غور فکر کر کے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں ملا تو فائدہ کچھ نہیں ہوا. تو دنیا کے کام میں تو بڑے عقل مند تھے, سمع اور بصر اور افئدہ سب تھے, لیکن وہ عقل, آخرت والی عقل ان کو نہ آئی, اور وہ اس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے. تو پھر یہ ہوشیاری انہیں سزا سے نہ بچا سکی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ما کانو میں یہ ما فاعل ہے حاقہ کے لیے. اذ کانوا یجحدون, یہ جو از ہے, از یہ تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں ضربتہ اذ اساء, میں نے اس کو مارا جب اس نے برائی کی.
یعنی اس لیے کہ اس نے برا کیا تو میں نے مارا. تو از کا مطلب کیا ہے؟ یعنی از کانوا یجھدون لاجل انہم کانوا یجھدون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ کی آیات سے. تفسیر کبیر میں امام رازی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں فتحنا علیہم ابواب النعم واعطیناہم سمعا، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور ان کو ہم نے کان دیے، لیکن فمستعملوه فی سماع الدلائل، ان کانوں کو دلائل کے سننے میں استعمال نہیں کیا. وَآتَيْنَاهُمْ أَبْصَارًا فَمَسْتَعْمَلُوهُ فِي تَأَمُّلِ الْعِبَرِ، ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن انہوں نے ان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر غور و فکر نہیں کیا. وَآتَيْنَاهُمْ أَفْئِدَةً فَمَسْتَعْمَلُوهُ فِي طَلَبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، ہم نے ان کو دل دیے لیکن اللہ کی معرفت میں انہوں نے اس کو استعمال نہ کیا. بل صرفوا كل هذه القوى الى طلب الدنيا ولذاتها، بلکہ انہوں نے اپنی ساری توانائیوں کو اور قوتوں کو دنیا اور دنیا کی لذتوں کی طلب کے لیے استعمال کیا، تو یہ ساری چیزیں کام نہ آئی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد التخصیص. ایک خاص قوم اور اس پر عذاب کا ذکر تھا، تو اب ایک عمومی جملہ آ رہا ہے کہ صرف قوم عاد کی بات ہی نہیں ہے. اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے ہلاک کیا ان بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد ہے. ہلاک کیا ہم نے ما حولکم، وہ جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القریٰ، بستیاں. وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور ہم نے آیتوں کو بیان کیا ان اقوام، قوم لوط، قوم سمود، اہل مدین جو تمہارے ارد گرد آباد ہیں، ان کو ہم نے اپنی آیتیں، اپنے دلائل، اپنے مواعظ سب بیان کر دیے. اور وہ بھی صرفنا یہ ہوتا ہے کہ قسم قسم انداز میں بیان کرنا، صرف بیان ہی کرنا نہیں ہے بلکہ پھیر پھیر کر رنگا رنگ طریقے سے بیان کرنا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں اور باز آ جائیں اپنے گناہوں، شرک و کفر سے. لیکن جب وہ باز نہ آئے تو ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. اب مقصد والی بات کیا بتائی جا رہی ہے اس میں وعید کی. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس کیوں مدد نہ کی ان کی ان لوگوں نے، ان معبودوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا سوائے اللہ کے، قرباناً تقرب حاصل کرنے کے لیے، آلہتاً معبود. انہوں نے جو معبود بنائے تھے اس لیے بنائے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو وہ قربت کے لیے جو انہوں نے معبود بنائے تھے، ان کے بت تھے، جو بھی معبودین تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں بچایا عذاب سے. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے، بلکہ بھول گئے. ضلوا کا معنی بھول گئے، غائب ہو گئے یا غافل ہو گئے. تو بل ضلوا میں اور بھی ترقی ہے. ان کی مدد و نصرت کو کیا آتے، وہ تو غائب ہی ہو گئے. بل ضلوا، اتخذوا من دون اللہ میں یہ اتخذوا فعل ہے، اس میں اس کا ضمیر جو ہے محذوف ضمیر مقدر وہ مفعول اول ہے، اور آلہتاً مفعول ثانی ہے. الذین اتخذوہم من دون اللہ آلہتاً، اور یہ قرباناً درمیان میں یا تو مفعول لہو ہے یا حال ہے.
کہ قربت کے لیے وہ کہتے تھے جیسے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمارے معبود ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اپنے معبودین کو وہ وسیلہ سمجھتے تھے، تو وہ کام نہیں آئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ معبودوں کو الہ بنانا، ذالکہ کی ضمیر کا اشارہ کا مرجع ہے اتخاذ الالہہ، یہ اتخاذ الالہہ، یہ اپنے معبودوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنانا، افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے کہ وہ خدائی کے نظام کو ایک تدریجی درجہ بندی دیتے ہیں کہ جیسے ایک بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزیر ہوتے ہیں اور پھر نیچے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کے بھی معبودین میں خدائی میں مختلف درجے کے خدا ہیں اور پھر بڑا خدا اللہ ہے۔ یہ تدریجی درجہ بندی، یہ افکہم ان کا جھوٹ ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ہے جو وہ خود سے بناتے تھے افتراء، آلہہ بنانا اور پھر قرباناً اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ دو جرائم افک بھی ہے اور افتراء بھی ہے۔ جرائم دو تھے تو افک اور افتراء لفظ بھی دو، اس پہ فتوے بھی دو لگے کہ افک اور افتراء۔ وآخر دعوانا